اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کا شان نزول اور سورہ فاتحہ پر قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے نام کتنے ہیں، سورہ فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور کچھ خاص اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی جائے گی، آپ توجہ سے سنیں ذرا۔ پہلے ترجمہ سنیں پہلی آیت کا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہیں۔ اس میں پہلے لفظ ہے الحمد، یہ عربی میں ایک چیک نام ہوتا ہے، اس میں جنس یعنی قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے، اور اس پر الف لام استغراقی ہے یعنی سب کو گھیرنے والا۔ الحمد، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے معنی ہے کسی کی ذاتی خوبیوں کو سراہنا، اور یہ مدح سے خاص ہے۔ مدح میں کمالات کا ذاتی ہونا ضروری نہیں، دوسرے کے دین پر بھی تعریف ہو سکتی ہے، جیسے تاج محل کی خوبی کاریگر کی مہارت کی دین ہے، اور کاریگر کا کمال اللہ کی دین ہے، پس تاج محل یا اس کے کاریگر کی تعریف مدح ہے، اور اس کی خوبی پر اللہ کی تعریف حمد ہے۔ پس حمد حقیقتاً اللہ کے علاوہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارباب کمال کو ہر کمال اللہ نے دیا ہے۔ پس الحمد میں توحید الوہیت کا اس بات ہے، کیونکہ معبود ہونا سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر معبودیت اللہ کے لیے خاص نہیں ہوگی تو ہر تعریف اللہ ہی کے لیے کہاں سے ہوگی۔ رب العالمین، اس میں توحید ربوبیت کا اس بات ہے، یعنی رب العالمین تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالی ہی ہے، اور مجموعہ مخلوقات کو، پوری دنیا کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں، اس لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیت میں جمع اس لیے لائے ہیں عالم سے عالمین کہ ہر جنس ایک عالم ہے، انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنات کا عالم الگ الگ ہے، اور سب عالموں کے پالنہار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہی توحید ربوبیت ہے۔ یہ دونوں توحیدیں ساتھ ساتھ ہے، جو معبود ہوتا ہے وہی اپنے بندوں کو پالتا ہے، اور جو روزی رساں ہے وہی معبود ہوتا ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ الرحمن الرحیم، ترجمہ، جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبارکہ کے صیغے ہیں، اور رحمان رحیم سے عام ہیں، رحمان رحیم سے عام ہے، کیونکہ اس میں حروف ہجا کی زیادتی ہے، اور قاعدہ ہے کثرۃ الالفاظ یدل علی المعانی۔ اللہ تعالیٰ اس عالم میں سب کو روزی پہنچاتے ہیں، وفاداروں کو بھی اور باغیوں کو بھی۔ پھر رحیم کے ذریعے تخصیص کی ہے کہ رحمت کا یہ عموم اس دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہوگی، وہی مہربانی کے مورد ہوں گے۔ پس رحیم رحمان سے بمنزلہ استثناء ہے، اور اس کی دلیل اگلی آیت ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن وہی تنہا ہر چیز کے مالک ہوگے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا جواب نہ دے سکے گا، خود ہی جواب دے گے اللہ، للہ الواحد القہار، آج ایک غالب اللہ کی حکومت ہے۔ اور یہ آیت قیامت کے دن رحمت خاصہ کی دلیل کے طور پر آئی ہے، اور اس میں آخرت کا ثبوت ہے۔ چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اس آیت میں دو جملے، پہلا جملہ ایاک نعبد، جس میں بندگی اور عبادت کو خاص ذات باری کے ساتھ مخصوص اور محدود کر دیا گیا، گویا کہ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہیں کرتے۔ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی اور غایت درجے کی عاجزی اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے، اور دین کی اصطلاح میں جناب شارع علیہ السلام کی فرما برداری کا نام عبادت ہے، قولاً اور عملاً، اوامر میں بھی نواہی میں بھی۔ اگر کوئی کام شریعت مطہرہ کے حکم کے بغیر کیا جائے، اگرچہ وہ عبادت ہی کی شکل کا ہو، تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکھیے، نماز عبادت میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر اوقات مکروہ میں یا غصب کی ہوئی زمین پر اس کا پڑھنا گناہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں بندے کی طرف سے اپنی عبدیت اور غلامی کے تعارف کے سلسلے میں دوسرا جملہ ایاک نستعین ہے، یہاں بھی ایاک سے حق تعالیٰ کی ذات گرامی مراد ہے۔ تو ترجمہ ایاک نستعین کا یہ ہوا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ ایاک نستعین کہہ کر گویا بندہ اللہ کے حضور میں اظہار کرتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک عاجز اور درماندہ غلام کی سی ہے، جس کا سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے اور جس کا سر اطاعت ہر وقت آقا کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اطاعت و بندگی کا یہ کل سرمایہ بھی ہماری قوت اور کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بھی آقا ہی کی دی ہوئی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے۔ الغرض جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے مالک، خالق، رازق اور مربی کو خطاب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کرتا ہے، اے خدا ہم تیری ذات و صفات کا اقرار کر چکے ہیں، اس لیے ہم تیری ہی عبادت، پرستش اور بندگی کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام خوف۔ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، ایک روز مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ جس وقت پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا، اے شیخ کیا ہوا گیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا، جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے کہا، خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے اس کہنے میں جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر مرتبہ نماز میں اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بھی کچھ صورتیں ہیں، ممنوع صورتیں۔ نمبر 1، وہ مخصوص استعانت، مدد و امداد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، کون سی ہے؟ تو یہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا بغیر پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے۔ یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کے مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں کہتے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں، اور قرآن اور اسلام اس کو باطل و شرک قرار دیتا ہے۔ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت و امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق، فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیارات اسی کے ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت و اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا ہے اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت و استمداد ہے جو مومن و کافر میں فرق اور اسلام و کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن شریف اس کو شرک و حرام قرار دیتا ہے۔ بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہے۔ اب صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کرتا ہے بندہ، صراط کے معنی ہے راستے کے، مگر علماء نے جو وضاحت کی ہے کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس پر 5 خصوصیات ہو۔ نمبر 1 وسیع و کشادہ ہو، نمبر 2 مستقیم یعنی سیدھا ہو، نمبر 3 سب سے زیادہ نزدیک و قریبی ہو، نمبر 4 منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو، نمبر 5 منزل مقصود کے لیے اس واحد راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ مستقیم کے معنی توسط اور اعتدال کے ہیں جو افراد و تفرید کے درمیان ہو۔ یہاں آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہاں پر انعامت علیہم سے کون لوگ مراد ہے اور کون سے انعامات مراد ہے؟ کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور انگنت انعامات ہیں تمام انسانوں پر، خواہ مومن ہو یا کافر، مطیع ہو یا نافرمان، حتیٰ کہ اللہ کے باغی اور سرکش بھی دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں۔ پھر نعمتیں کچھ دنیاوی ہے، کچھ اخروی، کچھ جسمانی ہے، کچھ روحانی، کچھ ظاہری ہے، کچھ باطنی۔ تو انعامت علیہم میں یہاں وہ نعمتیں مراد ہے جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، جیسے ایمان، عمل صالح، توفیق الہی، تائید غیبی، نصرت خداوندی، تقوی و پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ، اور جن پر اللہ کے انعامات ہوئے اور ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، ان کی نشاندہی خود قرآن کریم میں 5ویں پارہ سورہ نساء میں فرمائی گئی۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی مذکورہ بالا 4 گروہ انعامت علیہم کے مصداق ہے۔ یوں کہیے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء علیہم السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور جن کے پاس وحی الہی آئی اور جن کی تعلیم میں کسی غلطی کا امکان نہیں، اور جو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ انبیاء کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین ہیں، صدیقین کے بعد شہداء ہے، اور شہداء کے بعد صالحین ہے۔ اللہ کے غضب میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم میں مغضوب غضب سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی، اور جو اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کا نشانہ بنے۔ ضالین جس کے معنی گمراہ کے ہے، اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے۔ عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات و احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ مگر محققین علماء نے لکھا ہے کہ آیت غیر المغضوب علیہم والضالین میں مراد یہود و نصارہ تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مغضوب علیہم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفریض کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بالکل اخیر میں ایک دم چند 1-2 منٹ کے اندر مکمل سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ جو اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندے کی درخواست ہے، جس میں پہلے بندہ اپنے آقا کے القاب، آداب یعنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا نیاز مندانہ بندگی اور عبدیت کا تعارف پیش کرتا ہے،
پھر اس کے بعد اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اس کے بعد اطاعت شعار اور خاصان خدا کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور نامقبول اور ناپسندیدہ اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی بیزاری اور ان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ اب نماز میں بھی غلط ضالین کے بعد آمین کہتے ہیں، تو یہ آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی کر، اے اللہ تو قبول فرما۔ پس سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما اور اہل انعام کے راستے پر چلا۔ آمین کے بارے میں تمام مفسرین علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ نہ جز قرآن ہے اور نہ جز سورہ فاتحہ، اس لیے قرآن شریف میں اس سورۃ فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی، بلکہ جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا مسنون ہے اور اجابت دعا کے لحاظ سے ضروری ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی مسنون ہے۔ اختلاف صورت صرف اس میں ہے کہ نماز میں آمین کہنا آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے۔